بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی حاضر خدمت ہے۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہیں ہم سب کے پسندیدہ اسکالر جناب شجاع الدین شیخ صاحب۔ سیرت النبی کے حوالے سے پچھلے پروگرام میں بہت تفصیلی گفتگو جو ہے وہ ہو رہی تھی، اور ہمارے ساتھ شجاع صاحب جو تشریف فرمائے، شجاع صاحب خود داعی ہیں اور دعوت اسلام کا کام بچپن سے نوجوانی سے کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے ایک طویل تجربہ ہے ان کا یہ کام کرنے کا، بڑے جید علماء کرام سے انہوں نے تربیت بھی لی ہے اور اساتذہ سے سیکھا بھی ہے۔ ہم نے بھی ان سے جو ہے وہ سیکھا کہ دعوت کا کام کیسے کرنا چاہیے، اللہ ہمیں توفیق دے کے ہم کرنے کی کوشش کریں۔ اس پر گفتگو ہو رہی تھی تو علم کی اہمیت پر، اور علم کو پھیلانے اور علم کو نہ چھپانے اور علم کی ترویج کرنے اور کمیونیکیشن اسکل جسے ہم کہتے ہیں کہ ابلاغ کی یا اظہار کی مہارتیں کیا ہوتی ہیں، بات کیسے کی جاتی ہے، دل نشین انداز سے بات کیسے ہوتی ہے، ایسی بات جس سے لوگوں کو اکتاہٹ محسوس نہ ہو تاکہ بات دین کی آگے پہنچے۔ پھر یہاں بھی گفتگو یہ بھی ہوئی تھی کہ صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارکہ کا لب لباب یہ تھا کہ بعض لوگ سننے والوں میں ایسے لوگ قابل ہوتے ہیں جو تم سے زیادہ فہم رکھتے ہیں اور زیادہ بہتر طریقے سے بات جو ہے وہ آگے پہنچاتے ہیں۔ پھر معلم کی بات ہوئی تھی کہ معلم کی یا استاد کی سب سے بڑی فضیلت یہی کہ رسول اللہ نے خود کو معلم قرار دیا ہے۔ پھر حدیث مبارکہ کا مفہوم جو بیان ہوا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی کہ علماء جو ہے وارثین ہیں انبیاء کرام کے، یعنی انبیاء کرام نے اپنی وراثت میں مال و دولت نہیں چھوڑا، جو کچھ چھوڑا ہے وہ دولت علم چھوڑی ہے۔ تو وہ وارثین میں سے آپ نے علماء کے بارے میں، ان کی اہمیت کے بارے میں جو کچھ فرمایا، اس پہ بہت سی باتیں جو ہیں وہ مزید ہو سکتی ہیں۔ میں شجاع صاحب سے درخواست کروں گا کہ پچھلے پروگرام کا جو ہے تھوڑا سا ریکیپ یا پس منظر بیان کر دیں، جو گفتگو ہوئی تھی خلاصہ، پھر ہم انشاءاللہ اگلی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے ڈاکٹر اللہ کا شکر ہے جناب۔ اسی پر گفتگو ہو رہی تھی دعوت و تبلیغ کے حوالے سے۔ اب آپ تو ساری زندگی آپ نے کم و بیش اسی میں گزاری ہے، تو ناظرین یہ اس موقع سے میں فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں چونکہ ہمارے درمیان خود جو ہے اس شعبے کے ایک بہت اہم آدمی جو ہے موجود ہیں، کیونکہ سارے حضرات جو ہیں دعوت و تبلیغ ہی کے لوگ ہیں جو یوٹیوب پر پیش ہوتے ہیں، تو شجاع صاحب سے درخواست کریں گے اس پر گفتگو شریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ گزشتہ پروگرام میں جو ہم بات شروع میں لے کے چل رہے تھے، اس میں کتمان علم، کتمان حق کا تذکرہ آیا، یعنی حق کو چھپانا، علم کو چھپانا، اور یہود کے علماء کا بالخصوص تذکرہ بھی ہمارے سامنے ہوا، اور علماء سو کا ذکر آیا کہ جن کی نظریں لوگوں کی جیبوں پر ہوتی ہیں۔ علماء سو سے مراد وہ دنیا پرست علماء ہیں کہ جن کو حق کی فکر نہیں ہوتی، اپنے حق کی فکر ہوتی ہے، اپنے مفاد کی فکر ہوتی ہے، اپنی دنیا کی فکر ہوتی ہے، اپنی دولت کی فکر ہوتی ہے، اپنی دنیا لوگوں کی آخرت کی اور اپنی دنیا کی فکر ہوتی ہے۔ بالکل، علماء سو، ان کا ہم نے کلام کیا، وہ بہرحال ہر دور میں رہے، آج بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ایک تو یہ پچھلی مرتبہ علماء سو اور لوگوں کی خواہشات کی پیروی کرنے والے لوگ، اور لوگوں کی ڈیمانڈ، جو آپ نے لفظ استعمال کیا تھا، لوگوں کی ڈیمانڈ کو دیکھنے والے، پبلک ڈیمانڈ کو دیکھنے والے، اور اس ڈیمانڈ کے اندر اگر کوئی حق بات جو اللہ کی طرف سے ہو، اس کے پیغمبر علیہ السلام کی طرف سے ہو، لیکن لوگ ناراض نہ ہو جائیں، لوگوں کے وفادات پہ ذرا پڑ جائے کہ لوگ ناراض ہو جائیں گے، تو پھر تو میرا مسئلہ ہو جائے گا، اور اس کو بیان نہ کرے تو یہی ہے حق فروشی یا دین فروشی، اور لوگوں کی چاہت کی خاطر اللہ تعالیٰ کی چاہت کے مطابق نہیں بلکہ اس کے خلاف بات کی جا رہی ہو۔ ایک تو ہم نے اس پر کلام کیا تھا۔ پھر ایک اہم بات آئی تھی کہ دعوت کا کام، تبلیغ کا کام، بہرحال ایک اسپیشلائزیشن کی نوعیت کا کام ضرور ہے، البتہ ہر امتی کو اس کام میں شریک ہونا ہے۔ اس کے لیے آپ نے وجہ فرمایا تھا پچھلے پروگرام میں کہ کچھ اس کو کمیونیکیشن اسکلز بھی آنے چاہیے، گفتگو کا سلیقہ بھی آنا چاہیے، گفتگو کا ادب بھی آنا چاہیے، بالکل وجہ ہے۔ تین باتوں کو ہم نے زیادہ ہائی لائٹ کیا تھا، ایک اخلاص کا معاملہ، دوسرا اعتماد کا معاملہ، اور تیسرا باعمل ہونے کا معاملہ۔ جب میں اخلاص کے ساتھ کلام کروں گا تو اللہ کی نصرت و تائید شامل ہوگی۔ جب میں جس بات کو بیان کر رہا ہوں اس پر اپنا کنوکشن محسوس کروں گا، اپنا یقین محسوس کروں گا، تو میں پورے کانفیڈنس کے ساتھ بات کر سکوں گا۔
اور جب میں ایک بات پیش کر رہا ہوں میرا عمل اس پر ثبوت پیش کر رہا ہوگا کہ یہ خود اس پر عامل اور عمل کرنے والا ہے تو یہ بات انشاءاللہ دوسرے پر اثر بھی ڈالے گی. تو اخلاص کا معاملہ، اعتماد کا معاملہ اور عمل کا معاملہ، اس پر بھی ہم نے کلام کرنے کی کوشش کی تھی. پھر بات آئی تھی معلم کی فضیلت کے اعتبار سے. تو اگر آج کسی کو معلم کا منصب مل جائے تو ایک بہت اور سب سے بڑی فضیلت یہ کہ خود نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا بعثت معلما، کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا. تو یہی ایک بہت بڑی نسبت کا معاملہ ہے، اور ظاہر بات ہے کہ اس نسبت میں صاحب ایمان لوگوں کی بات ہو رہی ہے. جس کے پاس ایمان نہیں، اس کا کوئی بظاہر کوئی بڑے سے بڑا عمل ہو، اس کو کل آخرت میں کام آنے والا نہیں. تو مسلمان کے لیے ایک بہت بڑی سعادت یہ ہے کہ اس کو معلم کا درجہ میسر آ جائے. پھر ہم نے بات کی تھی کہ علوم ہوں، فنون ہوں، جن کو دنیاوی بھی کہتے ہیں، عصری علوم بھی کہتے ہیں، ان میں اچھی نیتوں کو شامل کریں وہ باعث اجر ہوں گے. ان کو مخلوق خدا کے لیے استعمال کریں باعث اجر ہوں گے. ان کو نظام خلافت کے قیام کے لیے استعمال کریں باعث اجر ہوں گے. اور خلافت کا نظام قائم کرنے کے نتیجے میں ریاست کے معاملات ہیں، ریاست میں سیاست کے معاملات ہیں، عدالت کے معاملات ہیں، معیشت کے معاملات ہیں، سوشل ویلفیئر کے معاملات ہیں، فلاحی ریاست کے اندر بہت سارے کچھ اعمال انجام دینے ہوں گے. ان سب کو انجام دینے کے لیے بھی عصری علوم اور فنون ضروری ہیں، اور ان کو تابع رکھا جائے بسم ربک الذی خلق کی شرط کے ساتھ، تو یہ سب بھی اجر و ثواب کا باعث بن جاتے ہیں. کچھ اتنا مجھے یاد آ رہا ہے کہ پچھلی مرتبہ کلام ہوا اتنا ہی ایسا ہی کچھ ہوا تھا کہ ان کو سب کو سارے علوم کو مشرف و اسلام کرنا ہے، باقی سارے معاملات جو ہیں خود بخود چلتے رہیں گے. اور یہ بات بہت مرتبہ آ چکی، کئی مرتبہ بلکہ آ چکی، بہت مرتبہ نہیں کئی مرتبہ آ چکی ہے کہ صاحب کوئی علم بھی جو نہ دنیاوی ہے نہ دین کا علم ہے نہ دنیا کا علم ہے، سارے علم جو ہیں اللہ کی طرف سے آئے ہیں، وہ سارے کے سارے دین اور دنیا دونوں کے لیے ہیں. چونکہ انسان کی دنیا بھی تو آخرت ہی کا ایک حصہ ہے، آخرت کی کھیتی ہے. جو کچھ ہم یہاں کر رہے ہیں اس کا ہمیں وہاں اجر مل جانا ہے. یہ تو ہماری آزمائش کی جگہ ہے، نہ جانے کس کو کتنے دن یہاں رہنا ہے اور کب چلے جانا ہے، اپنے ساتھ کیا لے کے جانا ہے وغیرہ وغیرہ. یہ سارے معاملات جو ہیں سوچنے کے. معلم کے حوالے سے بات ہے، معلم کی حیثیت اس کی فضیلت پہ بات ہو رہی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ، مطلب ہے آپ نے معلم جو ہیں اساتذہ، ان کے احترام اور حقوق دونوں کو ملحوظ خاطر رکھا ہے. ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ وہ شخص میری امت میں سے نہیں ہے جو ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے، ہمارے چھوٹوں پہ رحم نہ کرے اور ہمارے عالم کے حق کو نہ پہچانے. یہ جو ہے فضیلت ہے علماء کرام کی، اور علماء کے حقوق کا اور احترام کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اتنا خیال رکھا کہ حکم دیا باقاعدہ. بالکل تین باتیں ہوگی نا، بڑوں کا احترام، چھوٹوں پر رحم، شفقت، اور بالخصوص علماء کے اکرام کی بات. اکرام کی بات ہے. اچھا یہ بہت نازک معاملہ، چونکہ علماء کے اکرام کا معاملہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ اگر ہمارا امام 2 منٹ لیٹ ہو جائے نا مصلی پہ پہنچنے میں، تو جو لوگ پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ سارا احترام ایک طرف رکھ دیتے ہیں اس کا. اور اگر جمعے کی تقریر 2 منٹ زیادہ ہو جائے، 2 منٹ زیادہ ہو جائے تقریر، تبلیغ زیادہ ہو جائے تو لوگ گھڑیاں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. چونکہ مسجد میں بیٹھنا بڑا پتہ نہیں اللہ جانے کیا مشکل ہے کہ مسجد میں بیٹھنا نہیں چاہتے 2 منٹ بھی لوگ زیادہ. اس کے 2 پہلو ہیں. کہتے ہیں تالی دونوں ہاتھ سے بجتی ہے، دونوں طرف گفتگو کا ایک امکان موجود ہے. جو تو بہرحال ائمہ ہیں، خطبہ ہیں بشمول میرے، انہیں بہرحال اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے کہ دیکھیے ایک خاص اللہ نے مقام یہ عطا فرما دیا، یہ موقع عطا فرما دیا. دنیا کی ہر کمٹمنٹ آگے پیچھے ہو جاتی ہے، نماز کا وقت آگے پیچھے نہیں ہوتا. یہ شان نماز کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. تو حتی الوسع حتی الامکان امام کو بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے. وقت پر نماز کا اہتمام، وقت پر تقریر کا اختتام، وقت پر نماز جمعہ کا اہتمام، کوئی 2 رائے اس میں قطعا نہیں. البتہ ہم 100 مواقع پر اپنے آپ کو 100 مارجن دیتے ہیں تو وہ امام بھی انسان ہے اور کچھ انسانی مجبوریاں بھی ہو سکتی ہیں، اس کے ساتھ بھی لاحق ہو سکتی ہے نا جی. کچھ بھی ہو سکتا ہے، چاہے وہ بیت الخلاء میں کچھ حاجت کا معاملہ اس میں وقت لگ گیا، کبھی وضو کے اندر کوئی وقت لگ گیا، آتے ہوئے کوئی اس کو ایمرجنسی کا معاملہ پیش آ گیا، کوئی ایمرجنسی کال اس کے پاس آ گئی. ہم تو نماز فرض ادا کر
رک کر تسبیحات کو چھوڑ کر موبائل فون فوراً نکال لیتے ہیں، جی ارجنٹ کوئی کال آ گئی، حالانکہ 100 میں سے 1 مرتبہ کو ارجنسی ہو سکتی ہے، 99 مرتبہ نہیں ہوتی، لیکن نکلتا ہے موبائل۔ تو جتنا ہم لوگ اپنے آپ کو مارجن دے رہے ہوتے ہیں اس امام کو بھی دینا چاہیے۔ تو یہ دونوں طرف ضروری ہے۔ اور یہ بھی دیکھ لیا جائے کہ دنیا کے اور جو معاملات ہوا کرتے ہیں، چاہے وہ آفس کی میٹنگ کا معاملہ ہو کہ کتنی مرتبہ اس میں ان نیسیسریلی بھی ٹائم لگ جاتا ہے، گھنٹے کے بجائے 2 گھنٹے بیٹھ جاتے ہیں، اور دوستوں کے گپ شپ کا موقع آ جائے تو پتہ ہی نہیں چلتا۔ جی اسی طریقے پر رات کی اگر پوری رات کو بیٹھنے کا معاملہ آ جائے تو کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ شادی بیاہ کے موقع پر جس طرح وقت کو ہم برباد کرتے ہیں اور ضائع کرتے ہیں، کسی کو اس وقت گھڑی یاد نہیں آ رہی ہوتی، تو بس مسجد رہ گئی ہے، یہ لوگوں کے لیے ہے، نماز رہ گئی ہے، بس وہیں پر یہ سارے معاملات ہیں۔ امام اپنا فرض پورا کرے، وہ پابندی وقت کا حد تک امکان کوشش اس کی کرنی چاہیے، لیکن لوگ بھی دیکھ لیں کہ جہاں 100 بہانے اپنے لیے نکال لیتے ہیں، 100 مارجن اپنے لیے نکال لیتے ہیں، تو اس اللہ کے بندے کو بھی مارجن دے دیا جائے۔ اور باقی سارے مقامات پر ہمارا یہ رویہ نہیں ہوتا تو ایک نماز کے اندر کوئی 1-2 منٹ کا معاملہ کبھی اوپر ہو گیا، تقریر میں کوئی بات مکمل کرتے کرتے کوئی 1.5-2 منٹ اوپر ہو گیا، تو اس کو کوئی پہاڑ نہیں بنانا چاہیے۔ بات کیا ہے، جو اصل نقطہ تھا اکرام کا معاملہ، کیونکہ ہم تنخواہ دے رہے ہیں نا، ہم وظیفہ دے رہے ہیں نا، تو شاید دماغ میں بات آ جاتی ہے کہ تمہارا پیڈ ورکر ہے، گویا کہ اصل نقطہ یہ ہے سمجھنے کا۔ علماء کا احترام کرنا بہت ضروری ہے۔ اچھا، علماء کے احترام سے مراد یہ نہیں کہ صرف ان علماء کا جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کی پسند کے علماء ہیں، آپ کے مسلک کے ہیں، آپ کے عقیدے کے ہیں۔ عالم عالم ہوتا ہے، چاہے وہ دوسرے کے مسلک کا ہو، چاہے وہ تیسرے مسلک کا ہو، چونکہ ہمارا معاملہ کچھ اور ہے، اس کا معاملہ کچھ اور ہے۔ ہم نے 2-4 کتابیں پڑھی ہیں، 2-4 علماء سے باتیں سنی ہیں، اس آدمی نے سینکڑوں کتابیں پڑھی ہوں گی۔ اگر وہ کسی مسلک پہ قائم ہے، ظاہر ہے اس کے پاس علم ہوگا تو وہ قائم ہے نا، کوئی دلیل اس کے پاس ہوگی، قرآن کی ہوگی، حدیث کی ہوگی، جو ہمارے علم میں نہیں ہے۔ تو میں اپنے مسلک کے آدمی کا جتنا احترام کرتا ہوں، اتنا مجھے دوسرے کے عالم کا بھی احترام کرتا ہوں، چونکہ وہ عالم ہے اور اس کا علم مجھ سے زیادہ ہے۔ میں تو ان پڑھ آدمی ہوں یا جاہل آدمی ہوں یا کم علم آدمی ہوں، تو احترام کرنا، علماء کا احترام کرنا، قطع نظر اس کے کہ اس کا مسلک کیا ہے، اس کا علم کا، اس کا عقیدہ کیا ہے، احترام کرنا ضروری ہے۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، پھر آ کے بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ناظرین۔ وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ بات ہو رہی تھی علماء کے احترام کی۔ ہم تکریم نہیں کرتے، جس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اس کی تکریم نہیں کرتے، جس کا خطبہ سنتے ہیں اس کی تکریم نہیں کرتے۔ ہم سمجھتے پیڈ ورکر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو ہمارے علماء کا احترام نہیں کرتا، آپ نے اس سے بھی کہا کہ ہماری امت سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ مفہوم اس کا یہ ہے۔ جی دیکھیے، علم دین تو بڑی بات ہے۔ آپ عام حالات میں بھی دیکھ لیں، جب ہم خاندانوں میں جمع ہوتے ہیں، تقریبات میں جمع ہوتے ہیں، کسی پبلک فورم پہ جمع ہوتے ہیں اور کسی نقطے پر کلام ہوتا ہے، تو اگر وہ میڈیکل سے متعلق ہوتا ہے تو ہم لوگ اپنی بات کو روک لیتے ہیں اور کسی ڈاکٹر کو بات کرنے دیتے ہیں، اور آگے 100 لوگ بیٹھے، 4-5 ڈاکٹرز ہوتے ہیں تو ان کو اس کیپیسٹی کے اعتبار سے ہم ویٹیج دیتے ہیں کہ ان کے پاس میڈیکل کا علم موجود ہے۔ وہیں کوئی بات چلی، کنسٹرکشن کے کام کی بات چیت آ گئی، تو نہیں جی میں بولوں، میں چھوٹا منہ بڑی بات، میرا میدانی نہیں ہے۔ ایک انجینئر وہاں بیٹھا ہوتا ہے جی، اور اس نے باقاعدہ انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کی ہوتی، اس معاملے پر ہم اس کی بات کو اہمیت دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس کے انجینئرنگ کا علم ہے، اس کا میڈیکل کا علم ہے۔ کوئی اور بات چلتی ہے تعلیمی نظام کے اعتبار سے، نصاب تعلیم کے اعتبار سے، تو چھوٹی بوٹی رائے اب میں بھی دے لوں گا، کوئی بھی دے لے گا، لیکن وہاں ایک بندہ ہے جو پروفیسر ہے، وہاں ایک بندہ ہے جو کسی تعلیمی ادارے سے وابستہ ہے، تو ہم اس کی رائے کو اہمیت دیتے ہیں، اور اس رائے کی اہمیت دینے کے ساتھ اس کا ادب کرتے ہیں، اس کا اکرام کرتے ہیں، اس کو ویٹیج دیتے ہیں، اس کو اہمیت دیتے ہیں۔ تو جب یہ سب میں یہ اصول چلتا ہے تو علم دین کا حامل شخص، علم بس دین یہی نہیں، رکھنے اصول والا، نہیں چلتا اس کو وہاں کیوں اصول نہیں چلتا؟ یہاں یہ اصول نہیں چلتا۔ اس سے پتہ مسئلہ کیا ہے؟ بات کڑوی ہے لیکن حق ہے۔ ہمارے ہاں اگر دین کی پرائرٹی نہیں ہوگی تو پھر یہی ہوگا کہ دین والے کو تو ہم پتہ نہیں اپنا نوکر سمجھتے ہیں، اپنا ملازم سمجھتے ہیں، اور معذرت کے ساتھ اس کو گھٹیا پتہ نہیں کیا کچھ سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور کیونکہ مال کی اہمیت ہے، دولت کی اہمیت ہے، تو وہ علم دنیاوی رکھنے والا، یہ علم دنیاوی کے نتیجے میں دولت کمانے کے زیادہ قابل ہو جانے والا وغیرہ وغیرہ، اس کو ہم اہمیت دیتے ہیں۔ تو ساری تان یہاں آ کر ٹوٹتی ہے کہ میرے لیے دین اہم ہے یا نہیں۔
میرے دل میں دین کے لیے ترجیح ہے کہ نہیں، میرے نزدیک دین کی پرائرٹی ہے یا نہیں ہے۔ جب دین کی پرائرٹی ہوگی تو اہل علم کی عظمت آپ کو ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، یا جن کے ہاں دین کی عظمت ہوگی، دین کے لیے پرائرٹی ہوگی، ان کے ہاں علم دین رکھنے والوں کی عظمت آپ کو دکھائی دے گی۔ جن کے ہاں دولت کی پرائرٹی ہوگی، دنیا مقدم ہوگی، دنیا کی پریفرنس زیادہ ہوگی، وہ آپ کو دنیا داروں ہی کی جو ہے وہ تکریم اور اکرام اور عزت وہ نظر آ رہا ہوگا۔ استاد کا احترام کرنا، معلم کا احترام کرنا، یہ نصیبوں کی بات ہوتی ہے، ہر آدمی کو یہ عزت میسر بھی نہیں آتی۔ مطلب یہ بھی طالب علم کے لیے فضیلت کی بات ہے کہ وہ اپنے استاد یا اپنے معلم یا اپنے عالم، اپنے سے بڑے عالم کی عزت کرے۔ یہ فضیلت بھی نصیبوں سے ملتی ہے، سب کو نہیں ملتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو معلم کہلانا، یعنی یہ لقب، معلم کا لقب جو ہے وہ زیادہ بہتر پسند فرمایا کہ مجھے معلم جو ہے وہ قرار دیا ہے۔ پھر ایک اور موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معلم کو تعلیم دیتے وقت بھی اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا تعلیم حاصل کرنے والے کو ملتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے درمیان میں بات ارشاد فرمائی نا کہ استاد کے اکرام والا پہلو، استاد تو بڑی بات ہے، علم کے حصول کی جو ذرائع ہیں، مثلا قلم ہے، تو آپ کو اب بھی یاد ہوگا، ہم نے تو اپنے بزرگوں سے، بڑوں سے، اساتذہ سے یہی کہتے ہوئے سنا، پھینک کر مت دو بیٹا، قلم ہاتھ میں دو، ہاتھ میں دو، احترام سے دو۔ جی ہم کہتے ہیں قلم پڑا ہے، نہیں بیٹا پڑا نہیں، قلم رکھا ہے، ایسا ہی ہے۔ اسی طرح ایک صفحہ ہو، ایک کاغذ کا خالی حصہ، خالی بالکل، خالی صفحہ کہ بیٹا اس کا احترام کرو، کیوں؟ ٹول ہے وہ، ٹول ہے، یہ علم کے حصول کا ذریعہ ہے، اور با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ تو ایک قلم کو لے لیں، ایک کاغذ کو لے لیں، ایک کاپی کو لے لیں، ایک کتاب کو لے لیں، جو ذرائع علم ہیں، ان کے ادب کی تعلیم دی گئی ہے، ترغیب دلائی گئی ہے، تشویق دلائی گئی ہے، تو جو علم فراہم کرنے والا ہوگا، علم سکھانے والا ہوگا، علم کی وضاحت کرنے والا ہوگا، اس کے اکرام کا عالم کیا ہوگا؟ عالم کیا ہوگا۔ اور ایشور صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، قرآن، یہ مجھے کچھ چیزیں بڑی، ہمارے طالب علم جو عموماً یہ آج کل تو ویسے بال پوائنٹ آتے ہیں نا، ان کی ریفل ختم ہو جاتی ہے تو وہ ظاہر ہے بیکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ ریفل چینج بھی ہوتا ہے، جتنے میں ریفل چینج کرنی دوسرا خرید لیں گے، اب تو پورٹیبل ہے نا وہ سارے۔ میں ہمیشہ طالب علموں سے یہ کہا کرتا تھا کہ دیکھو یہ جو تمہارا ریفل ختم ہو جاتا ہے تو قلم کو پھینکا نہ کرو، کسی اونچی جگہ احترام سے رکھ دیا کرو، کہیں درختوں میں ایسی محفوظ جگہ جہاں پیر نہ پڑتے ہوں، گملے میں کہیں رکھ دیا کرو لے جا کے، اس لیے کہ قرآن میں قلم کا تذکرہ ہوا اور ہمیں یہ بتایا گیا کہ اسی قلم سے ہم نے تمہیں وہ علم سکھایا جو تم نہیں جانتے تھے۔ قلم کی قسم اٹھائی اللہ تعالیٰ، قلم کی قسم، اب سوچے قسم کس چیز کی کھائی جاتی ہوگی؟ قلم کی قسم کھانے کا مطلب ہے کہ کوئی بہت اہم چیز ہے۔ بالکل، بلکہ ضمناً ایک نکتہ ہے، اب تو شاید میری اس بات کو لوگ کہیں گے بھائی کیا فرسودہ بات ہے، پرانے دور کی بات ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ وہ جو بال پوائنٹ آپ اور ہم استعمال کرتے تھے پہلے، اب بھی استعمال ہوتے ہیں، اس میں کیپ بھی ہوتے ہیں کچھ میں، تو جب پینسل استعمال ہوتی تھی تو جب پینسل چھوٹی سی رہ جاتی ہے، اب کتنا تو ہاتھ چھیلیں گے تو ہاتھ میں نہیں آتی، تو وہ ہمارے بزرگ کیا کرتے تھے، جو اس کا بال پوائنٹ کا کیپ ہوتا تھا اس میں لگا دیتے، اس میں لگاتے تھے، اور اسے استعمال کرتے تو وہ پینسل آخری حد تک استعمال ہو جایا کرتی تھی۔ اگر کیپ کا استعمال ہو رہا ہے تو پھر قلم کا کوئی استعمال، چلے اب ریسائیکل ہو جائے گا، 10 چیزیں آج ہمارے پاس اویلیبل ہوگی، لیکن نقطہ کیا ہے؟ نقطہ ہے کہ ادب اور احترام کا پہلو۔ معاف کیجئے گا، آپ نے شاید پچھلے پروگرام میں کسی اور پیراڈائم میں، کسی اور تناظر میں بات کی تھی کہ اب کمرشلائزیشن کا معاملہ آ گیا، تو آج تعلیم بھی کمرشل ہو گئی ہے، تعلیم بھی بزنس ہو گئی ہے۔ فیس دینے والے بچے کے ماں باپ سمجھتے کہ استاد ہمارا زر خرید غلام ہو گیا۔ بچے کے دماغ، سب نہیں لیکن ہم نے خود دیکھا، آپ بھی گواہ ہوں گے، بچے کی بھی منٹالٹی یہ بنتی کہ میں تو پیسے دے رہا ہوں، پیسے دے کے پڑھ رہا ہوں، اور یہ تو میرے والد صاحب کے ملازم ہیں، ان کو تنخواہ بس ملتی تو ہے۔ ختم۔ جب یہ منٹالٹی ہم اس کو دیں گے تو آگے سے کہاں کوئی ادب اور احترام کی ایکسپیکٹیشن کا معاملہ ہوگا۔ اسی طرح اساتذہ بھی دیکھ لیں کہ بھئی مجھے تو پر آر کی پیمنٹ ہوتی ہے، میرا گھنٹہ پورا، میں تو جا رہا ہوں، میں جا رہا ہوں، اچھا مجھے چونکہ جس کام کی تنخواہ ملتی ہے میں وہی کام، مجھے فزکس پڑھانی، میں 1 گھنٹہ سے فزکس پڑھاؤں گا، فزکس کو مشرف و اسلام نہیں کروں گا، یا 2 منٹ یا 5 منٹ درمیان میں نکال کے ان کی اصلاح اور تربیت کے کوئی کام نہیں کروں، میرا کام صرف یہ ہے۔ اللہ ماشاءاللہ۔ اب بھی دور خیر سے بالکل خالی نہیں ہے، لیکن مثالیں کم ہیں
کہ بھائی یہ تو اسکول ٹائم مکمل ہوا، کالج ٹائم مکمل ہوا، یونیورسٹی کی کلاسز کا ٹائم مکمل ہوا، اس کے بعد استاد کہتا ہے بیٹا کو مسئلہ ہو تو مل لینا اسٹاف روم میں جہاں فیکلٹی ممبر، ہم تو اسٹاف روم کہتے تھے، اب فیکلٹی روم کہلاتے ہیں یونیورسٹیز کے اندر، بہرحال بیٹا وہاں پر آ کر مل لینا. حتیٰ کہ یہ ہوتا کہ جب محلے چھوٹے تھے، علاقے چھوٹے تھے، تو استاد اس علاقے میں رہتا ہے، بچے بھی اسی علاقے میں، اچھا بیٹا رات کو مسجد میں ملاقات کر لینا جی، اور فجر بھی نماز ادا کرتے تھے نا، تو بیٹا صبح کی بات پوچھ لینا، چلو چھٹی والے دن میرے پاس آ جانا. پھر ہم نے ان اساتذہ کو دیکھا جو اپنے ان شاگردوں کو نام لے کر اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کرتے تھے. تو جب وہ تعلیم ایک کمرشلائزیشن کی شکل اختیار نہیں کر چکی تھی، اس وقت آپ دیکھیے تو اقدار مختلف تھیں، اور جب اس میں کمرشلائزیشن کا پہلو آ گیا تو آپ دیکھیں اقدار تو ان کا تو جنازہ نکلتا چلا جا رہا ہے. اصل میں ہم نے کچھ چیزوں کے، یہ کمرشلائزیشن کی بات ہوئی تھی، کچھ چیزیں جو ہیں وہ آپ لوگوں نے بھی دیکھی ہوں گی، میرے بھی ذاتی تجربے میں ہیں. کلاس روم کو میں ہمیشہ یہ بات کہا کرتا تھا اپنے طالب علموں سے، اور بھی کہتا ہوں کہ یہ جو کلاس روم ہوتا ہے یہ بڑا قابل احترام ہے. یہ 4 دیواری کلاس روم کی بڑی مقدس ہے، مسجد کی طرح، کیونکہ یہاں تدریس ہو رہی ہوتی ہے، اور یہاں کی ہر چیز قابل احترام ہے. ڈیسک کے اوپر جو چڑھ کے طالب علم بیٹھ جاتے ہیں، ہمیشہ غصہ بھی آتا تھا نال کہ ڈیسک کے اوپر چڑھ کے بیٹھتے ہو، اس کے اوپر کتاب رکھی جاتی ہے، اس کے اوپر تم اپنی ڈائری رکھتے ہو، اپنا رجسٹر رکھتے ہو، لکھتے ہو، قلم خالی ہوا اٹھا کے پھینک دیا. اور اللہ معاف کرے، ہمارے ہاں تو دوسری روایت بھی ہے کہ جب کچھ نہیں ملتا تو ہم اس قلم سے اظہار بند ڈالتے ہیں. استغفر اللہ. اس قلم سے، اس قلم کا احترام سے کاغذ جو ہے ایسے پھاڑتے ہیں، پھینک دیتے ہیں، اٹھا کے زمین میں پھینک دیتے ہیں، لکھا وہ بھی پھینک دیتے ہیں. جو ہے وہ کان کھجانے کے لیے جو ہے وہ قلم استعمال، اسکیل جو ہے وہ کھجانے کے لیے، یہ سارے ٹولز آف کمیونیکیشن، ٹولز آف لرننگ ہیں، یہ سارے سیکھنے کے. کلاس روم بڑا مقدس ہے، بڑا محترم ہے، مسجد کی طرح قابل احترام ہے. یہاں علم کا تبادلہ ہوتا ہے، علم دیا جاتا ہے، سیکھا جاتا ہے. لیکن جب سے کمرشلزم آیا ہے، کلاس روم جو ہے محض ایک کمرہ بن گیا ہے، اور وہاں کیا کچھ ہم کر رہے ہوتے ہیں، طالب علم کیا کچھ ایکٹیویٹی کر رہے ہوتے ہیں، خود اساتذہ بھی، جیسا کہ وہی ہوا نا کہ میرا کام تو صرف 50 منٹ پڑھانا ہے، اس کے بعد میرا کام ختم ہو گیا. حالانکہ استاد کا کام 24 گھنٹے کو 50 منٹ پڑھانا نہیں، کوریڈور میں بھی وہ استاد ہے، اپنے کمرے چیمبر میں بھی وہ استاد ہے، اور جب فٹ پاتھ پہ وہ جا رہا ہے بس لینے یا کہیں جا رہا تو بھی وہ استاد ہے راستے میں. اس کا کام ہے روکنا ٹوکنا، سمجھانا سکھانا. پارٹ ٹائم کام نہیں ہے، پارٹ ٹائم کا، یہ فل ٹائم جاب ہے، 24 گھنٹے کا کام ہے. بالکل. اگر وہ بازار میں کہیں مل گیا ہے اپنے طالبوں کو تب بھی وہ استاد ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں میرا کام یہاں تھوڑی ہے، یہ تو سب کام یونیورسٹی میں ہوگا جا کے. اور اسٹوڈنٹس جو وہ آبزرو کر رہے ہوتے ہیں نا، استاد کو مارکیٹ میں بھی دیکھیں گے، کبھی کسی تقریب میں بھی دیکھیں گے، کبھی کسی شاپنگ مال میں بھی دیکھیں گے، کبھی سڑک پر بھی مطلب رول ماڈل نہیں ہے استاد. ہاں جی. اب رول ماڈل نہیں ہے استاد. استاد جو ہے بس وہ کلاس روم کی حد تک ایک اسٹیچو ہے، وہ آیا کلاس روم میں آیا ہے، روبوٹ کی طرح اس نے پڑھایا، اس کو چلا گیا، اس کے بعد وہ عام آدمی بن گیا. حالانکہ ہمیں جو میٹرک میں ہم پڑھتے تھے، ہمارے اساتذہ اس قدر رکھ رکھاؤ کے لوگ تھے کہ کبھی وہ باہر نظر نہیں آتے تو کبھی نظر آتے، بہت سنجیدہ، بہت لیے دیے رہتے تھے. ایک مرتبہ مارکیٹ میں ایک استاد کو دیکھ لیا، وہ ٹماٹر خریدتے اور سبزی والے سے ہنس کے بات کر رہے تھے. ہمارے یہاں چمبے کی بات تھی کہ ہنستے بھی، جا کے شور مچا دیا کلاس میں. ارے اقبال صاحب ان کا نام تھا، اللہ ان کو اپنی امان میں رکھے، ابھی حیات ہیں. ہم نے کہا رہے اقبال صاحب تو ٹماٹر خریدتے اور ہنس بھی رہے تھے. یعنی یہ ساری چیزیں رول ماڈل تھے کہ طالب علم کے سامنے قہقہا نہیں لگانا، طالب علم کے سامنے کھانا نہیں ہے، طالب علم کے سامنے کوئی ایسی حرکت. اب کیا ہوتا ہے، طالب علم سے کہا جاتا ہے جاؤ ذرا وہاں سے ایک چنا چاٹ لے آؤ، بلکہ بعض اساتذہ تو اس سے بھی زیادہ آگے بڑھتے ہیں، پیسے دیتے ہیں جاؤ وہاں سے آدھا پیکٹ سگریٹ لے آؤ. اللہ استغفر اللہ. تو بھائی اگر سگریٹیں منگاؤ گے یا استادنی جو ہے وہ اپنے کلاس روم میں بیٹھ کے بچے کا سویٹر بنے گی یا موبائل پہ گیم کھیلیں گی تو پھر طالب علم تو ویسے ہی ہونے نا. اب یہ اپنی جگہ موضوع ہے کہ میں نے 50 منٹ تو پورے کیے. 50 منٹ میں کیا میں نے، مجھے جس چیز کا عوض دیا جا رہا ہے، 50 منٹ میں نے یہ کیا، بچوں سے کہا کہ تم کام کرو میں سویٹر بنتی ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. یا اگر ٹیچر ہے تو اس سے کہا تم کام کرو میں موبائل پہ ذرا چیٹنگ کرتا ہوں. جی. یہ اپنی جگہ ایک الگ پورا کوسچن مارک ہے، اور اپنی جگہ پورا ایک ٹاپک ہے. ویسٹیج آف ٹائم ہے، جی، اور تو اپنے کیلکولیٹڈ اس اماؤنٹ کا پیریڈ میں جس کا پیسے ملتے ہیں، ہاں، وہ پیسہ جو مجھے مل رہا ہے اس کے عوض یہ وقت امانت ہے. اس امانت کو صحیح طور پر پورا کرنا یہ میرا فرض ہے.
اور اگر میں ذاتی کاموں کے اندر یا جس کام کے لیے مجھے تنخواہ یا ریمونریشن دیا جا رہا ہے اس کے برعکس معاملہ کرتا ہوں تو یہ خیانت کا مرتکب ہو رہا ہوں۔ اب اگلا سوال مفتی صاحب سے پوچھنے والا ہے کہ یہ جو میں نے وقت ضائع کیا، اس کی آمدن جو میں لے رہا ہوں، اس کا عوض جو میں لے رہا ہوں، اس کی جو تنخواہ میں لے رہا ہوں، اس کا جو ریمونریشن میں لے رہا ہوں، وہ حلال ہے یا حرام ہے؟ یہ مفتی صاحب بتائیں گے۔ یہ فقہی مسئلہ ہے، یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایکسپرٹ کا مسئلہ ہے، جو ایک خاص شعبے کے ایکسپرٹ ہیں علم کے بارے۔ اور قرآن کریم کہتا ہے فَاسْأَلُوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے تو جو جانتے ان سے جا کر معلوم کرو۔ جواب بہت واضح ہے، اپنے دل سے پوچھ لے، حدیث مبارک میں ہے اپنے دل سے استفتی قلبک، اپنے دل سے فتویٰ لو، چاہے لوگ کچھ بھی کہتے رہے۔ مفتی صاحب تو میں نے سیکھا، زیادہ کلیئرٹی ہو جائے گی، باقی دل سے پوچھئے گا تو جواب آئے گا حضرت آپ نے مثلاً 1000 روپے 50 منٹ کے لیے اور آپ نے 20 منٹ تو لگا دیے چیٹنگ کے اوپر، 20 یا کئی 10 منٹ لگا دیا آپ نے کسی پرسنل کام کے اندر، تو یہ کیا 1000 روپے پورا لینا آپ کے لیے بنتا ہے؟ دل سے پوچھئے، نہیں بنتا۔ آپ کا اپنا ادارہ ہو اور آپ کا ایک ٹیچر یہ کرے اور آپ اس کو 1000 روپے 50 منٹ کے دیتے ہوں، آپ کو اچھا لگے گا؟ نہیں۔ تو پھر آپ کو لی جائز کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کو اچھا کیسے لگ رہا ہے؟ ہم تو اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ ہم ایکسپرٹ نہیں ہیں، اس سے ایکسپرٹ اوپینین کے لیے کسی مفتی صاحب کی طرف ریفر کر رہے ہیں، ورنہ اندر سے جواب آئے گا یہ بات صحیح نہیں ہے۔ بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی۔ ایک وقفہ لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ناظرین۔ وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ابھی شجاع صاحب جو ہے کلاس روم کے معاملات پر گفتگو ہو رہی تھی، اپنا سارا ماضی بھی آنکھوں کے سامنے گھوما ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں کوتاہی ہوئی ہوگی، اللہ تعالی ہمارے ان گناہوں کو معاف فرمائے۔ ایک دھچکا سا تو لگتا ہے نا آدمی کو، ظاہر ہے کوئی پارسا زندگی تو ہم نے بھی نہیں گزاری ہوگی، کہیں نہ کہیں کوتاہیاں کی ہوں گی، بہت کی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی محفوظ رکھے اور تمام لوگوں کو بھی محفوظ رکھے ایسے تمام معاملات سے کہ جن میں بعد میں صرف پچھتاوا ہی پچھتاوا رہ جائے۔ بہرحال معلم کی فضیلت کے بعد متعلم کی بھی اپنی فضیلت ہے، اور رسول اللہ نے متعلم کی بڑی فضیلت بیان فرمائی۔ علم کی فضیلت بھی اتنی، علم کی فضیلت اور پہنچانے والا تو معزز ہے ہی، علم حاصل کرنے والا بھی معزز ہے۔ اس کے لیے بھی کہا جو علم حاصل کر رہا ہوتا فرشتے اس کو گھیرا ڈال کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ یعنی اب ہم معلم کی بات کرتے کرتے متعلم کی طرف آ گئے۔ مطلب کہتے ہیں کہ صاحب معلم تو بہت استاد ہیں، عالم ہیں، اب جو میں تو سیکھنے والا ہوں نا، مبتدی ہوں، ہاں تو دل چھوٹا نہ کریں، تو میں کیا کروں گا؟ میں تو سیکھ رہا ہوں، مجھے کیا ملنا ہے؟ سیکھنے والا دل چھوٹا نہ کرے، اس کے لیے بھی بہت کچھ پیکیج موجود ہے الحمدللہ۔ اچھا اب اس سے وہ حدیث مبارکہ اگر ہم دہرا لیں نا تو یہ معلم اور متعلم کی وضاحت ہو جائے گی انشاءاللہ۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین تم میں سے وہ ہیں جو قرآن کریم تعلم سیکھیں اور وعلمہ اور اسے سکھائیں۔ تو سیکھنے والے اور سکھانے والے قرآن پاک کے بہترین لوگ ہیں، اسی سے معلم سکھانے والا اور متعلم سیکھنے والا۔ تو جو علم کے حصول میں لگتا ہے وہ متعلم ہے۔ اب اس کے حوالے سے کلام ہو رہا ہے کہ علم کے سیکھنے والے کے لیے کیا فضائل ہیں۔ اچھا جس کسی کو دیکھنا ہو کہ متعلم کیسا ہوتا ہے، وہ دیکھے صحابہ کرام کو رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، جن کے معلم امام الانبیاء ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور صحابہ کرام نے کس طرح سیکھا۔ ابھی بات ادب کی چلی تھی نا، صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کیسے بیٹھتے تھے؟ بالکل متوجہ ہو کر، خاموشی اختیار کر، سوال بھی کرتے، مؤدب ہو کر، سوال بھی کرتے جب ضرورت پیش آتی، لیکن مؤدب ہو کر اور اتنے سکوت والی کیفیت میں ہوتے۔ آج عجیب لگے گی یہ بات کہ ان کے سر اور کاندھوں پر پرندے کبھی آ کر بیٹھ جاتے۔ بھئی پرندہ انسان کے سر پر کندھوں پر نہیں بیٹھتا، وہ بیٹھتا کسی دیوار پر ساکت جگہ پر، ساکت جگہ، ہاں، جنبش نہیں ہوتی، جنبش نہیں ہو جہاں۔ ایگزیکٹلی۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کا طرز عمل یہ تھا کہ اس قدر ساکت بیٹھتے اور کوئی جنبش نہ کرتے، اس قدر متوجہ ہو کر بیٹھتے کہ ان کے سر اور کاندھوں پر کبھی پرندے آ کر بیٹھ جاتے۔ تو بہرحال اب متعلم سیکھنے والوں کے حوالے سے بات ہو رہی۔ کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ سبحانہ وتعالی، جو شخص علم کے حصول کے لیے کسی راستے پر چلتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالی اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان فرما دیتا ہے۔ حدیث مبارک میں آیا جو علم کے حصول کے لیے نکلتا ہے گھر سے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے اپنے پروں کو راستے میں بچھا دیتے ہیں، مراد فرشتے گواہ بنتے ہیں۔ اسی طرح جب
کبھی اللہ کے بندے کسی گھر میں جمع ہوں، اولاً مساجد مراد ہیں، پھر کوئی اور جگہ مقامات بھی مراد ہو سکتے ہیں، کہ جہاں اللہ کے بندے جمع ہوں قرآن حکیم کے سیکھنے کے لیے، سکھانے کے لیے، تو اللہ کی رحمت ان پر سایہ کرتی ہے، فرشتے ان کا احاطہ کر لیتے ہیں، اور اللہ سکینت کی کیفیت ان کو عطا فرماتا ہے، اور اللہ اپنے مقرب فرشتوں کے سامنے ان کا ذکر فرماتا ہے۔ یہ 4 فضائل ہیں قرآن کی سیکھنے کے لیے جمع ہونے والے، قرآن کی سکھانے کے لیے جمع ہونے والے، تو متعلم بھی اس میں آ جائے گا، اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے احاطہ کرتے ہیں، گواہ بنتے ہیں، اللہ سکینت کی کیفیت عطا فرماتا ہے، اور اللہ اپنے مقرب فرشتوں کے سامنے ایسے لوگوں کا تذکرہ فرماتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مختلف پیرایوں میں کہ وہ جو علم دین کے حصول میں لگتے ہیں، سبحان اللہ، حدیث مجھے یاد آ گئی، اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ جس کے لیے بھلائی کا ارادہ فرما لیتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرمانا شروع کر دیتا ہے۔ گویا کہ ایک بندہ اگر دین کے سیکھنے کے لیے، علم کے سیکھنے کے لیے لگ گیا ہے تو یہ اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھلائی کا ارادہ فرما لیا ہے۔ ابن ماجہ سے شریف کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ کوئی مسجد میں اس ارادے سے جائے کہ وہ بھلائی سیکھے گا یا سکھائے گا تو اسے ایک حاجی کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ یہ ابن ماجہ میں نے حدیث پڑھی تھی کہ اسے ایک حاجی کا ثواب ملتا، اگر اس نیت سے چلا جائے کہ میں مسجد میں جاتا ہوں، میں خود بھی کچھ سیکھوں گا اور یا میں کسی کو کچھ سکھاؤں گا جو مجھے آتا ہے، تو اسے حج کا ثواب مل جاتا ہے۔ یعنی یہ متعلم معلم دونوں کے لیے، یعنی متعلم ہی بن کے جائے گا نا، میں کچھ سیکھنے جا رہا ہوں تو ظاہر متعلم ہوگا۔ پھر ایک اور حدیث میں آگا جس نے علم طلب کیا اور اسے پا لیا اسے دوہرا اجر ملتا ہے۔ یعنی ایک تو یہ کہ اس نے علم طلب کیا تھا، مل گیا، اور دوسرے یہ کہ اس نے اسے پا بھی لیا اسے علم کو۔ تو اب کبھی ہے نا ایک آدمی علم حاصل کرنے کے لیے نکلے گا لیکن علم پا نہیں سکے گا، تو ایک اجر تو ملنا ہی ملنا۔ وہ جو نکلا ہے، اس نے محنت کی ہے، وقت لگایا ہے، سٹرگل کی ہے، اس کا بھی اس کو اجر ملے گا۔ یعنی ایک نکلنے کا اور دوسرا علم پانے کا دوہرا اجر ہو گیا۔ جس نے طلب کی لیکن نہیں پا سکا علم کو، اسے تو اجر ملنا ہی ملنا ہے۔ یعنی میں نکلا کہیں کہ میں جاؤں گا شجاع صاحب کے پاس، آج مجھے ایک چیز سیکھنی ہے، میں پہنچا، پتہ چلا شجاع صاحب نہیں ملے، مایوس ہو کے واپس آ گیا، تو میرا یہ جانا رائے گا نہیں ہوا۔ ویسے ناظرین میں سے کوئی کہہ سکتا ہے آپ فون کر کے جاتے ہیں نا؟ ہاں آج کل تو لوگ کہیں گے آپ پہلے فون کر کے اپوائنٹمنٹ تو لے لیتے نا پھر جاتے۔ اب آگے چلیں۔ اس کے باوجود بھی بہت سارے امکانات ہیں۔ آپ نے فون کیا، ٹائم لیا، ٹائم سیٹ بھی ہو گیا، آپ گھر سے نکلے، راستے میں ٹریفک جام ہو گیا، جی، کوئی خدا نخواستہ ایمرجنسی کا معاملہ آ گیا، یا آپ میرے پاس یا کسی صاحب علم کے پاس جا رہے تھے، وقت بھی طے ہو گیا، اس کو کوئی ایمرجنسی پیش آ گئی، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی اور اس کی ملاقات نہ ہو سکے، نہیں ہو سکتا، تب بھی اجر انشاءاللہ ملے گا۔ اور اگر خدا نخواستہ اس راستے میں، علم کے راستے میں موت آ گئی تو شہادت کا رتبہ ہے۔ ایک تو کہتے ہیں نا کہ وہ چت بھی اپنی پٹ بھی اپنی، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ بالکل، ہر حال میں خیر ہی خیر ہے۔ اس کے ساتھ سارے معاملات میں خیریت کا خیر ہی خیر ہے، عافیت ہی عافیت ہے، خیر ہی خیر ہے۔ علم حاصل کرنے نکلا، علم حاصل کر لیا تو بڑی بات ہے، جانے کا ثواب بھی ملا، علم حاصل نہیں کر سکا تو جانے کا ثواب ملا، خدا نخواستہ راستے میں حکم ربی سے رخصت ہو گیا تو شہادت کا ثواب مل گیا۔ تو یہ متعلم کے بارے میں بھی فضیلتیں جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں۔ پھر یہ کہ ایک طالب علم کو کتنا مؤدب ہونا چاہیے کہ علم حاصل کرنا جو ہے وہ ادب کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تعلیم یا ڈگری یافتہ لوگ اور تعلیم یافتہ لوگ بہت زیادہ ہیں، لیکن چونکہ صاحب ادب نہیں ہیں اس لیے علم کا فیض نہیں ملتا انہیں۔ علم کا فیض حاصل کرنے کے طالب علم کا مؤدب ہونا بہت ضروری ہے۔ بالکل، وہ بات ہم نے پہلے بھی سمجھی ہے نا، بچپن سے سمجھتا ہے کہ با ادب با نصیب والی بات ہے، بے ادب بے نصیب والی بات ہے۔ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ جس نے استاد کا ادب نہیں کیا، جس نے کلاس روم کا ادب نہیں کیا، جس نے کاغذ کا ادب نہیں کیا، قلم کا ادب نہیں کیا، علم کے ذرائع کا، علم کے ذرائع کا، جو بھی ذرائع ہیں ان کا ادب نہیں کیا، اسے علم تو شاید بہت مل جائے گا لیکن بے فیض علم ہوگا، اسے فیض نہیں ملے گا، علم نافع نہیں ملے گا، علم نافع نہیں ملے گا۔ علم تو ملے گا لیکن علم نافع نہیں ملے، پھر اس علم سے وہ وہی کرے گا جو آج کل ہم سب کر رہے ہیں۔ ہاں، اور پھر ایک ہوتا ہے علم کا ملنا، ایک ہوتا ہے ہدایت کا ملنا، ایک ہے نالج ملنا، ایک ہے گائیڈنس ملنا۔ تو علم ہونا الگ شے ہے، ہدایت ملنا دوسری شے ہے۔ علم ہونا ایک شے ہے، علم نافع کا ملنا دوسری شے، اور جس کو آپ بیان فرما رہے تھے، علم ایک کوانٹٹی مل گئی مگر اس کا فیض نہیں مل سکا،
اس کی برکت نہیں مل سکی، اس کا اصل حاصل نہیں مل سکا، یہ دوسری شے ہے۔ اور اس حصول میں کہ فیض ملے، نفع والا علم ملے، اس میں اخلاص بھی ضروری ہے، اس میں سچی طلب کا ہونا بھی ضروری ہے، اور اس میں ادب کا ہونا بھی ضروری ہے۔ دیکھیے طلب کو دیکھیے، ابو لہب ہے، ابو لہب کے سامنے قرآن کون بیان کر رہا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، امام الانبیاء، داعی اعظم، اور قرآن کلام مبین، کلام عظیم، کلام حکیم، لیکن اس کے اندر طلب نہیں ہے، اندر جو ہے وہ دنیا کی محبت بھری ہوئی ہے، دنیا کا نشہ بھرا ہوا ہے، یا کوئی اور بغض، عناد، دشمنی بھری ہوئی، طلب نہیں۔ حضور نے سنایا ہے لیکن اس نے قبول نہیں کیا، فیض نہیں ملا، تبت یدا ابی لہب کی بات آ گئی۔ اور حضرت سلمان کہاں سے چلے تھے؟ فارس سے چلے تھے، اور ڈھونڈتے ہوئے چلتے۔ ڈھونڈتے ہوئے، طلب ہے نا، سوئچ آن ہے۔ فارس کے تو فارسی زبان، اور آتش پرست کے گھر میں تھے لیکن دل نے قبول نہیں کیا، اور تلاش میں رہے، اور کبھی ایک پادری، کبھی دوسرا، کبھی تیسرا، آخری والے نے کہا کہ جاؤ کھجور والی زمین کی طرف، آخری پیغمبر کا ظہور ہوا چاہتا ہے، تشریف لائے اور نبی اکرم علیہ السلام پر ایمان لائے، اور یہ شان ملی کہ حضور نے فرمایا کہ سلمان تو میرے اہل بیت میں شامل ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، سوئچ آن ہے، طلب سچی ہے، اللہ نے خود پہنچا دیا، اور حضور پہنچے ہوئے ہیں، قرآن پہنچا ہوا ہے، طلب نہیں ہے، فیض نہیں ملا، ہدایت نہیں ملی۔ ہم کہتے ہیں نا فلاں کو ہدایت، فلاں کو ہدایت۔ ہدایت ہمیشہ اسے ملتی ہے جو ہدایت کا طالب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پکڑ پکڑ کے ہدایت نہیں دیتا، ذرا سی رمق بھی ہو نا ہدایت کی۔ ابو جہل میں اور جو ہے عمر بن خطاب اور عمر بن حشام، ابو جہل اور حضرت عمر میں بنیادی فرق یہی تھا کہ ابو جہل کا تو اتنی سی طلب بھی نہیں تھی، حضرت عمر کے ہاں تھوڑا سا اسپارک موجود تھا۔ کبھی وہ خانہ کعبہ کے پردے میں چھپ کر سن رہے ہیں یہ کیا پڑھتے ہیں، کبھی کان لگا کے خیمے کے باہر سن رہے ہیں یہ کیا کرتے ہیں، اور ان میں ایک تذبذب کی کیفیت۔ سنتے تھے تو کہتے ہیں یہ کلام بہت اچھا ہے، تھوڑی دیر کے بعد پھر باہر نکلتے پھر بدل جاتے تھے کہ نہیں میں نہیں مانتا۔ لیکن کچھ روم تھا، لیکن اندر ایک سافٹ کارنر تھا، ایک اسپارک طلب تھا، تھی۔ طلب تھا۔ اور یہی وجہ جب بہن کے گھر گئے تھے تو بڑے غصے اور جلال میں گئے تھے، اور وہاں جا کے بھی یہ نہیں کہا کہ آج میں تمہیں قدم کرنا کہ مجھے دو ہے کیا میں دیکھوں تو تم کر کیا رہے ہو یہ سب کچھ۔ ابو جہل نے تو یہ بھی نہیں کہا کہ اچھا سناؤ تو تم سنانا کیا چاہتے ہو۔ حضرت عمر نے یہ تو کہا لاؤ دکھاؤ ہے کیا، بالکل، اور جب دکھایا تو پھر اور جب سنا تو پھر ان کی کایا پلٹ گئی، الحمدللہ۔ اور جو آپ فرما رہے تھے نا طلب کا ہونا، قرآن حکیم میں ہے سورہ شورى میں، یہدی الیہ من ینیب، اللہ ہدایت اسے عطا کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ سب کو ہدایت نہیں ملتی، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت طلب کرنے والا بنائے، ہدایت یافتہ لوگوں میں ہمارا شمار کرے، ہدایت طلب کرنے والا بنائے۔ ہدایت کی توفیق بھی اللہ ہی کسی کو دیتا ہے، ہمیں توبہ کرتے رہنا چاہیے، ہدایت مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، ہم جو چیز طلب کرتے ہیں اگر ہم برائی طلب کرنا شروع کریں وہ برائی بھی دینا شروع کر دے، اس کے خزانے میں کمی کوئی نہیں ہے۔ مطلب جو جس طرف چلنا چاہتا ہے نا، اللہ تعالیٰ راستے کھول دیتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے زندگی امتحان کے لیے دی، اور دونوں صلاحیتیں دی، شر کی بھی خیر کی بھی۔ اب تم طلب کرو شر کو، تم چلنا چاہو شر کی طرف، تم خود طے کر لو کہ تمہیں برائی کی طرف جانا، جاؤ، اللہ چلنے دے گا، راستے بنا دے گا، زبردستی نہیں روکے گا، کیوں؟ ورنہ امتحان کا مقصد فوت ہو جائے گا۔ اور تم طلب کرنا چاہو خیر کو، تم چلنا چاہو خیر کی طرف، اللہ اسی راستے کو آسان فرما دے گا۔ تو جناب یہ صورتحال جو ہے وہ ہے کہ ہدایت طلب کرنے والے کو ہدایت ملتی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت طلب کرنے والوں میں سے شمار فرمائے۔ تو آج کہ گفتگو جو معلم اور متعلم کے حوالے سے تھی، اب آج جو ہے وہ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ میں شعیب صاحب سے درخواست کروں گا آج کی حدیث ہدیہ کر دیں، تو پھر انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اسی طلب اور تڑپ کے حوالے سے بہت پیاری حدیث ہے، حدیث قدسی ہے بخاری شریف میں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ فرماتا ہے میرا بندہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے، میں بھی دل میں یاد کرتا ہوں، کسی مجلس میں یاد کرتا ہے، میں بہتر مجلس فرشتوں میں یاد کرتا ہوں، ایک بالشت میری طرف آتا ہے میں ایک ہاتھ بھر اس کی طرف آتا ہوں، ایک ہاتھ بھر میری طرف آتا ہے میں دو ہاتھ بھر اس کی طرف آتا ہوں، اور وہ چل کر میری طرف آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں دوڑ کر اس کی طرف آتا ہوں۔ حدیث مبارک مکمل۔ طلب ہوگی، اللہ تعالیٰ خوب ہمیں ہدایت کے راستے کھول کھول کر آگے چڑھائے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ اور اسی حدیث مبارک کے ساتھ ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے جناب شجاع الدین شیخ اور اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔